کوئی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اب آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے یا کوئی آئیڈیا ہے یا کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آ، اپنا ہینڈ ریس کر لیجئے یا ان میوٹ کر کے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کے دور کے لحاظ سے بھی اور مسلمانوں کے پھر آگے جو جو امپائرز آئیں مسلمانوں کی، ان سب میں ایک تھوڑا سا کنٹروورشل ایرا ان کے آخری وقت کو کہا جاتا ہے۔ اور غالباً میں نے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر نہیں کیا، تو میں بھی کیونکہ وہی میں سوچ رہا تھا کہ ان کی تو اتنی لمبی وہ ہے، تو میں بھی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں ان کی شہادت کا واقعہ بھی ذکر کروں گا، لیکن آپ لوگوں کو جلدی سے ابھی بتا دیتا ہوں کہ جب بہت زیادہ منافقین بھی آ گئے، بلکہ صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں حضرت عمر بن العاص بھی تھے جو ایجپٹ کے گورنر تھے بعد میں، ان سب لوگ آئے تھے، تو ان لوگوں نے پھر ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی اور آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہت ہی سیڈ واقعہ ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو جو کربلا اور وادی حرہ اور ان سب کے واقعات ہیں، یہ بعض چیزوں میں ان سے بھی زیادہ دردناک ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ضرور چیک کریں گے، لیکن اگلے سیشن میں ضرور کور کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو اور کوئی سوالات ہو انشاءاللہ گو ہیڈ۔ جی، یا تو آپ کی ان لوگوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سن کے اتنے میزمرائز ہو گئے کہ سبحان اللہ، واقعی ان کی زندگی بھی ایسی تھی۔ جی فرقان بتائیے۔ السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ان کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مین جو بڑی ان کی جو کہتے ہیں نا کہ امت پہ بڑا احسان ہے، وہ یہ جو قرآن کا انہوں نے جو مصحف بنایا تھا نا، سبع عشرہ پہ جو کام کیا ہے، یہ اگر ہم پڑھنے بیٹھے ہیں تو آدمی کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے، کتنی ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ بالکل یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مختلف قسم کے جو 7 قسم کے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم لوگ خاص طور پہ جو ہم لوگ فیمس وہی ہے ہماری کیا نام ہے جو حفظ ہوتی ہے نا، بالکل بالکل جو موسٹ کامنلی اور اس پاس ورش ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں جو انہوں نے جو لکھا ہے اس کو، میں تو پڑھ رہا تھا کہ جو جیسے ہم مثال ہے مالی کی، جو مدی ہم پڑھتے ہیں تو میم کے اوپر ہم کھڑی زبر لگاتے ہیں، حالانکہ اگر اس کے ساتھ میم الف لگا دیں تبھی مالی کی پڑھا جائے گا وہ، لیکن اگر ہوں میم الف لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، بالکل کیونکہ بالکل کیونکہ وہ دوسری جو سب اشیاء دوسری جو قرات ہے اس سے مس میچ ہو جاتا ہے۔ بالکل تو ایک ایک لفظ پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے، وہ کمال کی چیز ہے، جب آدمی بیٹھتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے ہمارے لیے۔ اور بالکل بالکل دوسرا یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہم خود سیکھیں گے، تو ان ہوں سے بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر خود سیکھیں گے تو اپنے قرآن کی جو یہ جو کمپائلیشن ہے پھر آپ خود کریں بیٹھ کے، تو یہ کسی نہ ہوں کسی بزرگ کی جو ہمارے جو صحابی گزرے ہیں ان کی قرات کے مختلف ڈائلاگ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ان ہوں ڈائلاگس کو لے کے وہ ایک خاص ایک ٹیکسٹ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے ہمیں کسی کو فالو کرنا پڑے گا، ہم ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ تو بس یہ پوائنٹ بالکل کا کیا تھا کہ بہت ہی آپ جب پڑھنا اس کو شروع کرتے ہیں، اس کے کمپائلیشن کو، اس کے جو مصحف کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں، تو لٹرلی جو ہے وہ دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے بالکل بالکل ایسا ہی۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے ان سے کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو یہ آنر دیا، یہ چیز جو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ میں نے یہ قرآن اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے کسی نہ کسی کو تو یہ کام دینا تھا نا، تو حضرت فائنل کام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ نے لے لیا۔ زبردست۔ سبحان ایک سوال اور تھا آپ کی سلائڈس میں کچھ بلٹ پوائنٹس ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ یہ بہت سخی تھے اور مسلمانوں کی ہیلپ کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، لیکن ان سے پہلے ٹوٹل 4 مسلمان تھے، تو کافی لمبا ڈفرینس تھا ان کے اسلام لانے میں اور ابو بکر کے اسلام لانے میں۔ نہیں 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 نہیں، زیادہ ڈفرینس نہیں تھا، کیونکہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق چوتھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، اور پھر چوتھے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب باہر نکلے، تو ان کی ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔
اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ودن فیو ڈیز، اللہ عالم، ایک روایت میں تو یہ ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات جب حضرت عثمان غنی سے ہوئی تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اچھا، یہ بدری صحابی میں نہیں آتے رائٹ؟ نہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بدر میں حضرت رائٹ. رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، حضرت وسلم کی بیٹی کی، تو حضرت وسلم نے خود ان کو کہا تھا کہ تم ان کا خیال رکھو اور ہم بدر میں جائیں گے۔ لیکن بعد میں پھر دوسرے حضرات جو ہیں وہ، جو حضرت عثمان غنی کے خلاف ہیں آج بھی، وہ پھر ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی یعنی کہ نعوذ باللہ جی. ڈرپوک تھے، یا وہ جنگوں میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیونکہ پھر ایک احد کا واقعہ بھی ہوا تھا، جس احد میں بھی جب مسلمانوں نے لوز کرنا شروع کر دیا تھا، جب حضرت خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ پیچھے سے آ کے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تھا، اور ایک خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ یعنی کہ ڈپریس ہو گئے تھے، اور سب ہتھیار چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے جس کو لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بدر میں بھی نہیں تھے، احد سے بھی چلے گئے تھے، حالانکہ آئے تھے، وہ جنگ لڑی تھی انہوں نے، لیکن جب مسلمان ہار گئے تھے اور جب یہ مشہور ہو گیا کہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ ڈس ہارٹ ہو گیا۔ تو اللہ عالم، اب یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں، اب اس میں کہاں تک سچائی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور تھا اس میں کہ مثلاً کہ ان کی جو طبیعت تھی بڑی صاف تھی، اس لیے ان کی اور ابو بکر صدیق کی ہمیں بہت کم، حالانکہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، لیکن بہت کم روایتیں ملتی ہیں ان کی احادیث میں. کیا وجہ تھی؟ یہ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو جائے؟ کیا وجوہات ہے اس کی؟ اللہ عالم، میں بھی تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہی وجہ رہی ہو، لیکن یہ تو بات فیکٹ ہے کہ اتنے کیئرفل تھے، اتنے اتنے زیادہ سافٹ تھے، ان کو اتنی، فار ایگزامپل جب ان کی شہادت کا بھی وقت آیا تھا تو بہت سے صحابہ نے انکلوڈنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا تھا کہ آپ اجازت دیں، آپ تو ابھی بھی خلیفہ ہیں، تو ہم ان سب کو پکڑ کے قتل کروا سکتے ہیں، یا ان سب کو پکڑ کے اریسٹ کر سکتے ہیں، یا ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان صحابی کا خون ہو یا کوئی غلط طریقے سے وہ ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ انہوں نے بہت کیئرفل رہتے تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جس طرح لوگ بہت ہی سوشل ہو کے ملتے ہیں، یا ایگریسو ہو کے ملتے ہیں، ان میں اندر یہ سب چیزیں تھیں نہیں، تو اللہ عالم، ہو سکتا ہے یہی وجہ رہی ہے۔ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر۔ ہاں بھئی، اور کسی کو کوئی سوال؟ تو انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری دور ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں شاید میں نے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا سلائیڈز میں، اس وجہ سے آج نہیں کور ہوا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم ایسا ہی کریں گے کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعات اور آخری دور، کہ اس میں پھر بہت سے فتنے اٹھے چاروں طرف سے، تو وہ ان سب کا ذکر کرنا اسلامی تاریخ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یا تو ہم کمپلیٹ سیشن عثمان غنی کے اوپر ہی کریں گے نیکسٹ ٹائم، یا پھر یہ کہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آدھا سیشن اس کے اوپر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب تک آپ لوگ کچھ سوال کریں تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کاتبین وحی کون کون سے صحابہ تھے، اور ان کے جو نام ہیں وہ کون تھے، کتنے تھے، اور تو ان کے متعلق جو انفارمیشن اگین، جو بھی اچھے ٹرسٹ وردی ایسے صحابہ تھے حضور وسلم کے آس پاس، جن کے اوپر حضور وسلم ٹرسٹ کر سکتے تھے، تو ان کو انہوں نے کاتبین وحی کے طور پہ آپ سمجھیے کہ رکھا تھا۔ ان میں چاروں خلفاء بھی تھے۔ اب کس نے کتنی کتابت کی اس کی تو ڈیٹیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابئی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، اور تقریباً 40 صحابہ ہیں جن کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے، اور ان میں جو ہے طلحہ ابن عبید اللہ، آ، بہت سے ایسے ملتے ہیں جو مشہور ہیں، بعض ایسے ہیں جو حضرت عمر بن العاص جو گورنر ہوئے وہاں کے ایجپٹ کے بھی، ان کا بھی نام اس میں ہے، حضرت معاذ بن جبل،
حضرت حذیفہ ابن الیمان، سعد بن ابی وقاص، یہ سارے لوگ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو یہ سارے لوگ ہیں جو کاتبین وحی میں سے ہیں۔ خیال میں سسٹر نسرین نے شاید یہ سوال کیا تھا، اللہ عالم، تو میں نے کہا یہ انفارمیشن بھی میں، اور بتائیے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی سر۔ سر سچ تو کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا کمنٹ تھا ایک، جی جیسے جی لاسٹ میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے بات چیت کرنی بند کر دی جب ان کی وائف کی وفات ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ ان کا ریلیشن ٹوٹ گیا، انہوں نے یہ رائٹ۔ سوچا کہ نبی پاک سے ان کا ریلیشن ٹوٹ گیا۔ بہت اتنی وہ ٹچ کر کی بات دل کو کہ بالکل۔ یقین کریں، وہ آپ نے بولا نا مسمرائز ہو گئے، واقعی مسمرائز ہو گئی تھی میں تو اس ٹائم، کہ ہاں بس یہ محبت کا محبت۔ یہ لیول، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رتبہ نبی پاک کے آگے اور اللہ کے آگے کیا ہے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، ہوں، لیکن پھر بھی یہ لیول محبت کا، سبحان اللہ سر۔ بالکل سبحان تو اللہ، میں بعض، تو جی دعا کرتی، میرے دل سے تو پہلی یہی دعا نکلی ہے سن کے کہ اللہ پاک ایسے داماد دنیا میں ہر مسلمان کو جو ہے وہ نوازیں، اس طرح کے داماد عزتوں والے، شرم و حیا والے، اتنا آمین یعنی کہ عزت دینے والے اور عزت کرنے والے۔ آمین آمین آمین۔ اور آپ دیکھیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یعنی کہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا، سوچتا کہ شاید بیوی کی محبت، حالانکہ تھی ان کو بیوی کی بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اصل جو ان کی سیڈنس کی وجہ تھی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائریکٹ رشتہ تھا وہ میرا ٹوٹ گیا، سبحان اللہ، یہ محبت تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے سسر سے، سمجھیے۔ تو اور سر جی، جی جی بولیں آپ۔ نہیں میں کہہ رہا تھا، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی دوسری بیٹی کن سے شادی کر دو، سبحان اللہ، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نے بخوشی دوسری بیٹی سے شادی کر دی، کیونکہ انہیں پتا تھا میری بیٹی خوش رہے گی، آباد رہے گی، بالکل۔ تو سبحان اللہ، جی۔ آہ، کچھ نہیں سر، وہ پچھلے جیسے ہم نے پڑھا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ردا جنگ ہوئی تھی، جو ہوں بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھی تھی، سر اس جنگ کا کوئی اور بھی نام ہے کہ ردا جنگ ہی بولا گیا ہے اس کو؟ ارتداد کی جنگیں ہیں، یعنی کہ کیونکہ مرتد سے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کو یعنی کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو جو بڑے پیمانے پہ ارتداد کیا جن لوگوں نے، جنہوں نے اسلام سے پیچھے چلے گئے، ان کو پھر مرتدین بھی ہم کہتے ہیں، لیکن جنگ ارتداد کہتے ہیں، یا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، بیسیکلی وہ اسلام کو جو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے ان کے خلاف جنگیں کی تھیں۔ یعنی اس کا یہی نام ہے ردا جنگ، کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ ردا، پڑھا نہیں نا سر۔ جی، آپ ہاں ہی سے ہی ہاں، سنا تھا میں نے۔ بالکل ہوں بالکل، تو ہمیں اردو میں مرتدین بولتے ہیں، شاید عربی کا بھی ردا جو ہے وہ عربی کا ہی لفظ ہے، ردا، یہ ردا کے جو چیلنج تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی۔ ہوں، پتہ نہیں ایک سوال اور تھا، وہ نہیں آ رہا، دماغ میں چلا گیا۔ چلیں پھر ہاں سے، ہاں، جزاک اللہ جب سر۔ بھی ذہن میں، جزاک اللہ۔ جی جی۔ بس یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تین میجر میجر چیلنجز تھے جن کو انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا، وہ پہلا یہی تھا کہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے جو مسلمان بالکل صحیح ہو گئے تھے، وہ ہوپلیس ہو گئے تھے، اسی لیے اسلام میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو۔ تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، وہ آئے، اپنا میسج دیا، چلے گئے، تو لیکن مسلمان کے لیے اب یہ ہے کہ وہ اللہ سے امید رکھے، مرتے دم تک امید رکھے، صرف اس چیز پہ نہیں کہ اس کے لیے اسلام ہی بہترین وے آف لائف ہے، بلکہ اس کی زندگی کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے ہی ہماری کامیابی ہے۔ وہ چلے گئے تو چلے گئے، اللہ کی مرضی۔ تو بہت سے لوگ اس وجہ سے اسلام چھوڑ گئے تھے کہ وہ نا امید ہو گئے تھے، لیکن بہت سے لوگ پھر ان کے دل میں منافقت تھی، انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، انہوں نے بھی کر لیا تھا، تو پھر یہ صاف صاف اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ بھائی کون جو ہے اس نے سچے دل سے کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا۔
میرے خیال سے سر جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا شروع سے ہی، یعنی کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہوا بھی ہے ہوں، لیکن داخل ہونے کے بعد بھی شک و شبہات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ، تو بالکل پھر وہ بالکل اس کا بھٹکنا بہت آسان ہے بعد میں. بالکل ایگزیکٹلی. اور تو ہم آپ لوگ سبحان اللہ سر، ہم لوگ یعنی جیسے بھی دور میں پیدا ہوئے ہیں یا جس دور میں بھی ہیں، پیچھے بھی اور آگے بھی، ہم لوگوں کو استاد ملے، مساجد ملی، پھر ارد گرد کا ماحول اس طرح کا ملا کہ بے شک اختلاف ہیں ہم لوگوں کے دین کے اندر بھی، ہمارے عقیدے بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، اختلاف تو ہے لیکن چیز تو ایک ہی ہے نا، ہوں، فوکس ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ پہ اور ایک ہی قرآن پہ. اس پہ ہم نے وہ بعد میں باتیں بنا لی ہیں کہ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے اس طریقے سے نہیں پڑھنی ہے، یہ باتیں ہم لوگوں نے بعد میں بنائی ہیں، لیکن جو بالکل بیسک ہے وہ تو ہے. تو یہ لوگ جو مرتد ہوئے ہیں، مطلب کہ نکل گئے ہیں، تو یہ پھر پہلے سے ہی ان کے دل میں مطلب کہ وہ تھا نا، بالکل کھوٹ تھا نا بالکل جس وجہ سے نکلے ہیں. تو اللہ پاک بالکل کا بالکل. شکر ہے، اللہ نے ہمیں استاد دیے ہیں جو ہم بھٹکتے ہیں تو سیدھا ہمیں راستہ دکھا دیتے ہیں. ہاں، اور اللہ کی حکمت ہی اللہ یہی کا ہے نا شکر ہے بالکل. کہ اللہ کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری. اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے بنا سکتا تھا تو جو 24 گھنٹے اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا اور پھر ہم سے اتنے اچھے اچھے وعدے بھی کیے کہ تم اگر چلو گے میرے بتائے ہوئے راستے پہ تو میں تمہیں وہ دوں گا جس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری چھوٹی سی زندگی ہے. آج بیٹھے بیٹھے ہم 50 60 سال کے ہو گئے، ہم اپنی پچھلی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک پلک جھپکتے میں گزر گئی، اگلی بھی اسی طرح سے گزر جائے گی. تو ہم اپنے فائدے کی بات کیوں نہ سوچیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں یا ایسا نہیں ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو انجوائے کرتے ہوئے صرف تھوڑی سی چیز دیکھیں. اللہ نے جو عبادات ہیں وہ ہر عبادت حرام ہے ایکسپٹ کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اور رسول نے بتا دیا کہ یہ کرو، نماز پڑھو. اس کے علاوہ ہر عبادت حرام ہے. اور کھانے پینے کی چیزوں میں جو دنیا کی چیز ہے، اللہ نے کہا سب چیزیں حلال ہیں ایکسپٹ کہ جو دو چار چیزیں میں تمہیں منع کر رہا ہوں. سور ہے، شراب ہے، اور سیکس آؤٹ آف میرج ہے. یہ دو چار چیزیں اللہ نے صرف کی ہیں، اور کھانے پینے میں سب کچھ حلال کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ تمہاری ہر وقت عبادت ہے فرض، ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. اور کھانے پینے کی چیزیں تمہیں سب منع ہے، کچھ نہیں، میں جنت میں دوں گا لیکن دنیا میں کچھ نہیں کھا سکتے. سبحان اللہ. تو اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا پیارا پیارا رشتہ ہے ہمارا اللہ سے. ہمیں پالتا ہے اللہ، ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. پھر بھی ہم اس سے محبت نہیں کرتے یا اللہ سے نہیں مانگتے. سبحان اللہ. بالکل سر ایسے ہی ہے. اللہ تو اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں انسان کے لیے، انسان ہی مشکل بناتا ہے ہر چیز کو، اور کیا. اللہ نے کچھ بھی مشکل نہیں بنایا. بالکل بالکل بالکل. اور دیکھیے ہمیں ایک اور چیز ہے، اب جیسے بھی آپ نے وہ ذکر کیا نا کہ بعض لوگ رفع دین کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اس کو نیگیٹو لینے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم اپنے دل بڑے کریں نا. ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہم اگر رفع دین نہیں کرتے یا ہم رفع دین کرتے ہیں تو بھائی دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احادیث سے دوسرے لوگ بھی مانتے نا، تو ہم سب کے ساتھ محبت سے ہی ملے کہ بھائی ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم تم اس طرح کرتے ہو لیکن سب حضور سے ہی نیریٹڈ ہیں. تو ہاؤ کین وی سے کہ نہیں تم غلط کر رہا ہو میں صحیح کر رہا ہوں، استغفر اللہ. یہ تو ایک مزید گناہ کا سبب بن جائے گا. تو ہمیں اپنا دل بالکل بڑا کرنا ہے، وسعت قلبی پیدا کرنی ہے، اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، اپنے دل کھولنے ہیں، محبت کرنا ہے. جب آپ اللہ سے محبت کرو گے اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ اور رسول کے نام لینے والوں سے بھی محبت کرو گے. تو ہم لوگوں کو، میرا تو اپنا الحمدللہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، میرا تو دل اس طرح سے کھل کے الحمدللہ تمام مسلمانوں کے لیے اوپن ہو گیا ہے کہ جو بھی کرتا ہے وہ شخص، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام لوگوں کو ایک ایک اسپیسیفک پرٹیکولر وے میں ہی چاہتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا ہر چیز. اللہ نے ہر چیز کلیئر نہیں کی
کیونکہ ہمارا بھی تو ٹیسٹ ہونا ہے نا. پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ بالکل. وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کر دیا، اور صحابہ کی زندگی کو اس طرح سے پیش کر دیا کہ اب سب کچھ ہمارے اوپر ہے. آپ ایک صحابی کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ افغانستان پاکستان چلے گئے تھے، ایک دوسرے صحابی کو فالو کر رہے ہیں جو مصر چلے گئے تھے، ایک تیسرے صحابی کو فالو کر رہے ہیں جو یمن چلے گئے تھے. سب حضور کے صحابی تھے، اصحاب تھے. سبحان اللہ. بالکل. یہ چھوٹی سی چیز ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور مار کٹائی، مارنا، قتل کرنا ایک دوسرے کو صرف اس بات پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. سر سوال مجھے یاد آ گیا. ہم، حضرت عثمان غنی ہر سال حج کیا کرتے تھے. right. تو جس طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی پڑھی ہے، تو اس کے اندر بھی ان کو جس ٹائم خواب آیا تھا کہ وہ چند صحابہ کرام مطلب کہ اپنا لشکر لے کر جاتے ہیں کہ عمرہ کیا انہوں نے، قربانی ہم، دی، اور ہم، ایسے ایسے سارا وہ جو ہم نے ہم، پیچھے کیا تھا ہم، ذکر. ہم. تو ہر جگہ پہ حج 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 کا ذکر ہے. عمرہ جو ہے وہ بھی ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ، یعنی کہ عمرے کا اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ بعد میں روایت بنی ہے عمرے کی. دیکھیے، حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. جو بھی دین ابراہیمی پر تھے یا ان کے ساتھ جو ایون کے جو اسلام سے بھی دور ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم کے مذہب پہ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی ایک ریچول بنی ہوئی تھی کہ وہ حج کرنے آتے تھے. تو حج سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا، اور یہ جو قریش مکہ تھے، ان کی سب سے بڑی آمدنی بھی یہی تھی کہ جو حجاج کرام آتے تھے وہ ٹریڈ بھی کرتے تھے، پیسہ بھی لے کر آتے تھے، خرچ بھی کرتے تھے. لیکن عمرہ تو چونکہ عمرہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے سوائے حج کے دنوں کے علاوہ. تو عمرہ تو الاؤڈ ہے، تو اس وجہ سے جس طرح طواف ہے، طواف بھی آپ مطلب 24 گھنٹے میں آپ 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اور عمرے بھی آپ ایک دن میں ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے اس کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہوئی. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو وہ گئے تھے اپنے صحابہ کرام کو لے کے، لیکن کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. تبھی بیعت رضوان ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی. پھر یہ لوگ واپس آ گئے تھے، تو وہ عمرے ہی کی غرض سے گئے تھے، لیکن انہوں نے احرام پہنے لیے تھے. تو پھر اللہ کی طرف سے وہ ہوا کہ بھئی احرام قربانی کر دو، اپنے بال کٹوا لو اور احرام اتار کے واپس آ جاؤ. سبحان اللہ. تو سر ہم عمرے میں تو قربانی نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ اس ٹائم تو قربانی کی نیت سے بھی گئے تھے نا، پھر وہ تو حج بن گیا نا. وہ گئے تو عمرے کے لیے، کیونکہ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ غالباً ذوالحجہ بھی نہیں تھا، کیونکہ حج تو ذوالحجہ ہی میں ہی ہوتا تھا. تو وہ عمرے کی نیت سے گئے تھے، لیکن قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے. لیکن یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر میں نے کبھی سوچا نہیں، اس کو میں تھوڑا اسٹڈی کروں گا کہ جب حج نہیں تھا تو وہ قربانی، مے بی وہ قربانی نفلی قربانی کے طور پہ لے گئے ہوں گے، یعنی کہ فرض نہیں تھی قربانی. لیکن یہ کہ چونکہ احرام جب پہن لیا تھا تو اگر نیت کر لی کہ ہاں میں قربانی بھی کروں گا. لیکن ویری گڈ کوشچن، انشاءاللہ لیٹ می ڈو سم ریسرچ آن دیٹ انشاءاللہ. چلو سر، کوئی نہیں بات. تو سر پھر میرا مطلب کوشچن یہ تھا کہ عمرہ جو ہے وہ ایسے عمرہ کرنا وہ نہیں تھا، یعنی کہ اس طرح کوشچن کروں، اچھا، میں یعنی کہ آپ کو ایک حج اور ہی بات صرف بتا. فرض کیا گیا. عمرہ جو ہاں، ہے وہ حج صرف فرض ہے، سنتی عمل ہے، ایک سنت سنت عمل ہے. عمل ہے لیکن یہ. آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں، یہ ہم لوگوں نے جو میرے خیال میں پاکستانی ہیں اور اس طرف کے لوگ ہیں نا، انہوں نے عمرہ اور حج کو زیادہ وہ کیا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں حج اکبر کیا ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن حج پڑے تو وہ حج اکبر ہے. بہت سے لوگوں میں، مسلمانوں میں یہی مشہور ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمرے کو بھی حج کہتے ہیں. ابھی مجھے بات یاد آئی، عمرے کو بھی حج کہتے ہیں، لیکن جو سال میں ایک حج فرض ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. تو عمرے کو بھی حج کہا جاتا ہے، لیکن وہ حج فرض نہیں ہے. وہ یعنی عمرہ ہی کہہ لیں آپ اس کو. ظاہر بات ہے اب وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اس وجہ سے شاید لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کو عمرہ ہی کہا گیا ہے. لیکن جو اگر احادیث سے آپ ڈائریکٹ لیں تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے ہی ہیں کہ یہ حج اصغر ہے اور وہ حج اکبر ہے. حج اصغر فرض نہیں ہے، حج اکبر فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں حج ہم، اکبر صرف وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے بعد آج تک نہیں ہو سکا. بعض کہتے ہیں جمعہ کے دن اگر حج پڑے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو باتیں میں نے بھی سنی ہیں، اللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حج اصغر جو ہے عمرے کو کہتے ہیں، اور حج اکبر جو ہے وہ سالانہ حج کو کہتے ہیں. ٹھیک اللہ ہے سر. عالم. وہ حج اکبر تو اس لیے بولا جاتا ہے نا، جمعے والا جو ظاہری بات میں نے بھی یہی سنا ہوا ہے
ہاں جو آپ فرما رہے ہیں کہ 2 خطبات مل جاتے ہیں نا مسلمانوں کو، ایک جمعے کا ہوں مل جاتا ہے اور ایک حج کا مل جاتا ہے، شاید اس وجہ سے جی حج اکبر کہا جاتا ہے اسے، جمعے اللہ والے عالم، دن ہاں کا۔ جی 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 بالکل۔ چلو ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، بہت بہت چلیں شکریہ جزاک سر۔ اللہ سارا، تھینک یو۔ ہاں بھائی، اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اگر جو آج ہماری آج کی ڈسکشن ہو، یا اوپن ڈسکشن بھی ہے بیسیکلی، اگر آپ کو کوئی بھی اور سوال ہے انشاءاللہ اگر میرے علم ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اگر نہیں ہے تو پھر میں کسی عالم سے یا کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھ کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، سیمز لائک الحمدللہ آج کی کلاس پھر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریسٹ آف دا زندگی کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور اگر موقع ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔